10واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 60 تک گفتگو ہو چکی تھی، اور آخری بات جس پر بات مکمل کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس سے قوت کو حاصل کرو۔ قوت سے مراد جس سے بھی تمہیں تقویت پہنچتی ہو، زمانے کے حالات سے تمہیں قوت حاصل کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت سے مراد اس زمانے میں الرمی، تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی، گھوڑ دوڑ، ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ اور گھوڑے کو باندھنا، اس پر گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ جو کچھ تم اس معاملے میں خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں شمار ہوگا، تمہیں اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا، کمی نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر ہماری بات مکمل ہو گئی تھی۔ اس سے آگے تذکرہ یہ ہے کہ بسا اوقات کافر صلح کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خود سے اگر صلح کی پیشکش کریں گے تو یہ کمزوری کی دلیل ہے۔ خود سے صلح کی پیشکش کرنا کمزوری کی دلیل ہے اور کمزوری کا اظہار معنی ہے۔ ہاں، اگر وہی صلح کی پیشکش کریں تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ امیر چاہیے کہ مصلحت کو دیکھ کر صلح کر لے۔ یہ ہے مضمون اس آیت کا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، سلم اور سلم دونوں استعمال ہوا ہے، دونوں کے معنی صلح کے آتے ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ مائل ہو جائیں، جھک جائیں۔ اصل میں جنحہ کے معنی آتے ہیں موڑھے کے۔ موڑھے کو جھکانا یعنی جھکنا، مائل ہونا۔ لِلسِّلْمِ، صلح کی طرف۔ فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم ان سے صلح کر لو، تم بھی جھک جاؤ ان کی طرف۔ یعنی گویا یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ مؤمنین کی جماعت صلح نہیں چاہتی، بلکہ مؤمنین صلح کرتے ہیں، صلح کراتے ہیں، صلح کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے مقام پر آیت آ رہی ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ نے صلح کو خیر کہا ہے۔ جب صلح خیر ہے تو مومن گریز کیسے کریں گے؟ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پھر پہل کیوں نہیں کرتے جب صلح خیر ہے؟ اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ اگر ہم پیشکش کرتے رہیں تو اس کو دشمن ہماری کمزوری سمجھے گا۔ کمزوری کا اظہار درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر پیشکش ہوتی ہے تو صلح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ کرو اللہ پر۔ یہاں در حقیقت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اگر ہم صلح کرنے کے بعد پتہ نہیں حقیقت میں کافرین صلح کرنا چاہتے ہیں یا صلح کے نام پر خفیہ تیاری کر کے ہم کو زک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ کیسے معلوم ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صلح کرنے میں تم جواب صلح کے ساتھ دو، اس میں کچھ ناکامی اور خطرات ہیں تو بھروسہ اللہ پہ کرو، کیونکہ اللہ کی قوت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ اللہ پہ کرو۔ یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے کہ بھروسہ کرنے کے لیے ہمیں اسباب نہیں ترک کرنا ہے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے کہ صلح کرو اور صلح کے بعد بھروسہ کرو، اور اس کے لیے توکل کا لفظ کثرت سے آتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل نام ہے اسباب کے ترک کر دینے کا، یہ غلط ہے۔ ترک اسباب توکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم کے درمیان جتنے نبی آئے ہیں سب نے اسباب کو اختیار کیا۔ ہر جنگ کے موقع پر نبی کے صحابہ نے اسباب کو اختیار کیا۔ ترک اسباب توکل نہیں ہے۔ جتنی طاقت، جتنی قوت ہو سکتی ہے ان تمام کو جمع کرنا، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا، یہ توکل ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔
سننے والا سے مراد جو کچھ وہ کہیں گے، خفیہ سازش کریں گے، ان تمام کو اللہ سننے والے ہیں، اور جو کچھ ان کے حرکات و سکنات ہیں ان تمام کو اللہ جاننے والے ہیں۔ اس لیے تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی سماعت اور اللہ کا علم بڑا محیط ہے۔ اس لیے کافر کا ہر قول، کافر کا ہر عمل سے اللہ باخبر ہیں اور آپ کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد اسی مضمون کو اور وضاحت سے پیش کر دیا گیا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ اور اگر وہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں، کھلم کھلا الفاظ واضح ہیں، اور ایسا کئی موقع پر ہوا۔ غزوہ خیبر کے بعد اور غزوہ خیبر سے پہلے کئی ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اوپر سے پتھر ڈالنے کا پروگرام بنا لیا تھا، یہودیوں نے سازش کی تھی، لیکن اللہ نے فرشتے کو بھیج کر باخبر کر دیا، ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ یہاں اشارہ یہی ہے، وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ سب کے سب مل کر ارادہ کرتے ہیں ان يخدعوك، کہ آپ کو دھوکہ دیں، خدع کے معنی دھوکہ دینا، فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، فَإِنَّ تو بے شک آپ کو اللہ کافی ہے، حسبک اللہ۔ حسبک اللہ کا جملہ ایسا ہے جیسے گزشتہ سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ اس اعلان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دینے والے صحابہ سے کہہ دیا تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب کسی انسان کو میرے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا۔ تو جیسے وہاں ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، ایسے یہاں کہا گیا ہے حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے۔ کس طرح سے کافی ہے، کفایت کس طرح کرے گا؟ جسمانی اور روحانی ہر لحاظ سے اللہ آپ کو کافی ہے۔ اس جملے کے نزول کے بعد سے آخر دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کافر نہ انفرادی نہ اجتماعی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکا۔ یہ تحفظ ہے، لیکن یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ دوسرے مومنین کے واسطے اپنے ارد گرد کے حالات پر نگاہ رکھنا پڑے گا۔ ہر مومن کی مدد کا وعدہ ہے، لیکن تحفظ جسے کہتے ہیں جسمانی لحاظ سے مومن کے واسطے یہ وعدہ ہے کہ وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھے، امیر کے تابع رہے، اصول کی پابندی کرے، پہلے دعوت کو پیش کرے، نہ ماننے کے بعد قوت کو مجتمع کرے، امیر کے ماتحت ہو کر اب دفاع کرے۔ اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کرتا ہے نتیجہ دوسرا نکلے گا۔ اس واسطے یہاں حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہے، یہ آپ کے واسطے تخصیص ہے۔ اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو کافی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے بھی اس صیغے کو بدل کر بطور دعا کے استعمال کرایا گیا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ان صحابہ کا جملہ تھا جو غزوہ احد میں زخم خوردہ ہو چکے تھے اور کہا گیا تھا کہ لشکر تازہ پھر سے لڑنے کو آ رہا ہے، ہمارا الاسد تک پہنچ گیا ہے۔ ان تمام صحابہ نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اگر ہم مریں گے تو ہم شہید ہوں گے اور ہم جیئیں گے تو ہم غازی ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کو کافی سمجھنے والے صحابہ موجود تھے۔ اور یہی جملہ واحد کے صیغے میں آیا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہمیں کافی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ تو اس طریقے سے جس کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو، صرف ذات پر نہیں بلکہ صفات پر، تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے وہ ذات، یعنی وہ قدیر ہے، اس کی قدرت میں شک نہ کرے، فعال لما یرید ہے وہ،
وہ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو مشیت، ارادہ، قدرت، حکم، حیات، علم، خبر، بصر، ان تمام چیزوں پر جب آدمی کو پختہ یقین ہوتا ہے تو بندہ دونوں حال میں راضی ہوتا ہے، کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے، یہیں رہ جائے گا، روح اللہ کے پاس جائے گی۔ دنیا کے سارے انسان مل کر جسم پر قدرت حاصل کر سکیں گے، روح پر قبضہ نہیں کر سکیں گے، اور روح ہی اصل انسان ہے، یہ جسم تو اس کی سواری اور کار ہے۔ اس لیے مومن کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کثرت سے کہنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن شعور کے ساتھ ہر مصیبت، ہر آفت، ہر پریشانی میں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ وہ راستہ کھولے گا، چنانچہ خود اللہ نے وعدہ کیا ہے سورہ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے واسطے مخرج یعنی راستہ بنا دیتے ہیں۔ راستہ بنانا اللہ کے واسطے کچھ مشکل نہیں، یجعل لہ مخرجا، مگر شرط یہی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کامل کرتا ہو۔ اس کے بعد صرف وعدہ نہیں کروا لیا، ثبوت پیش کر دیا، دیکھو جو اللہ آپ کو کافی ہے اس کی مدد آپ تک پہنچ چکی ہے اور ایمان والوں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ یہ غزوہ بدر میں جنگ سے عین پہلے آیت نازل ہو رہی ہے، هو الذی ایدک بنصرہ، وہی ذات ہے جس نے آپ کی تائید اور آپ کی تقویت کا سامان فراہم کیا ہے، بنصرہ اپنی نصرت کے ذریعے، وبالمؤمنین اور ایمان والوں کے ذریعے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، دوسرا مفہوم یہ ہوگا ایدک پر عطف کرنے کے بجائے بنصرہ پر عطف کیا جائے بالمؤمنین کو، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی مدد کی اور ایمان والوں کی مدد کی اپنی نصرت کے ذریعے۔ یہ ہے صحیح مفہوم، یعنی اللہ تعالی نے آپ کی بھی مدد کی اور آپ کے ساتھ ساتھ جو مومنین تھے ان کی بھی مدد کی، کہ 313 کو ہزاروں پر غالب کر دیا، یہ واضح کر دیا اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت اور اللہ کے کافی ہونے پر ایک ایسی مضبوط دلیل پیش کی گئی ہے جس کو آج بھی سارا جہان مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ آیت نمبر 63 ہے، جس میں تالیف قلوب کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑا۔ 120 سال پرانی جنگ چلی آ رہی تھی اوس اور خزرج میں، یہ مدینے کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کی جنگ پرانی تھی، ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑا۔ اگر آپ نہیں ساری دنیا کے انسان مل کر زمین میں جتنا سونا چاندی ہے دولت ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں کو جوڑنے پر قادر نہیں تھے، لیکن اللہ نے جوڑ کر دکھا دیا۔ یہ ہے مضمون۔ اس زمانے میں اوس کا آدمی مر جاتا تو وصیت کرتا کہ خزرج سے انتقام لینا ہے، اس کا مر جاتا تو وصیت کرتا کہ ان سے انتقام لینا ہے۔ یہ جنگ بیعاث کتنے دن تھی؟ 120 سال چلتی رہی، 120 سال۔ زمانے جاہلیت کے جھگڑوں میں جہاں نشاندہی کی گئی ہے یہی جھگڑے مراد ہیں، دونوں کے پرانے جھگڑے تھے۔ یہ اوس اور خزرج جو مدینے میں آ کر بسے تھے وہ یمن کے قبیلے سے، جب وہاں ایک زمانے میں بند ٹوٹ گیا تھا قوم سبا کا اور وہ لوگ پورے بہہ گئے تھے، جس کا ذکر سورہ 22واں پارہ میں انشاءاللہ آئے گا سورہ سبا کے حوالے سے۔ وہ بکھرے ہوئے لوگ یہاں کر جمع ہوئے تھے، یہاں پر ان میں جنگ شروع ہو گئی تھی، اور وہ جنگ بھی معمولی باتوں پر، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یعنی میرا گھوڑا کیسے بڑھ گیا تیرے گھوڑے سے، جھگڑا اس پر ہوتا تھا۔ پہلے میں پانی بجائے پینے کے تم نے کیسے پلا لیا، جھگڑا اس پہ ہوتا تھا۔ تو معمولی باتوں پر جنگیں ہوا کرتی تھیں،
آج بھی آپ اگر ذرائع پر توجہ رکھتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے معمولی معمولی جھگڑوں پر آج بھی جنگ بڑی ہو جا رہی ہے. انا کھاتے ہیں اس کو، انا. یہ جہالت کا دور تھا اور آج پھر جہالت کا دور طاری ہے. معمولی مالی میں تو جھگڑا ہوتا تھا، لیکن صحابہ کرام اپنے تدبر سے اس کو رفع دفع کر دیتے تھے، مگر آج وہ ضمیر نہیں ہے. اس آیت سے ہٹ کر میں آپ کو سناتا ہوں حضرت عمر فاروق خلیفہ سے، اور مصر میں حضرت عمر ابن العاص گورنر تھے ان کی طرف سے. ان کے بیٹے نے ملک مصر میں گھوڑے دوڑانے کے مقابلے میں شرکت کی تھی. گورنر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا اور دوسرے کا گھوڑا آگے بڑھ گیا. گورنر کے بیٹے نے اپنی ہتک کو محسوس کیا اور چابک لے کر اس کی پیٹھ پہ برسایا. وہ عام انسان تو تھا لیکن مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا. اس نے شکایت کہاں کر دی؟ حضرت عمر فاروق کے دربار میں. اپنی شکایت وہاں نہیں کی کیونکہ گورنر کا باپ گورنر کے بیٹے کی طرفداری ہی کرے گا، اس لیے شکایت کہاں کی؟ خلیفہ کے پاس کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شکایت کو سنا تو گورنر کو خط لکھا. کہا یہ خط پاتے ہی فوراً تم میرے پاس حاضر ہو. ہاں، آتے آتے اپنے لاڈلے بیٹے کو ساتھ لاؤ جس کے ظلم سے اور جس کے چابک سے غریبوں کی پیٹھیں چھلنی کی جا رہی ہیں. خط کا تیور دیکھ کر گھبرائے ہوئے آئے، باپ بھی آئے، بیٹے بھی آئے. پوری بات سنی گئی. اس کے بعد تفصیل ہے، الفاروق پڑھیے اس کے لیے، علامہ شبلی کے الفاروق پڑھیے. عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے وہ 10-12 سال خلافت کے دور کے پڑھیے، کیسے حالات تھے ان کے زندگی میں، کیا انصاف تھا ان کے پاس. جب دربار میں حاضر ہوئے، غلطی کا اعتراف کر لیا. پوچھا جناب عمر نے، منذ کم عبدتم الناس، تم نے لوگوں کو غلام بنانا کب سے شروع کر دیا؟ یہ تو غلاموں کی بات ہو گئی کہ تم آقا ہو، وہ غلام ہے. اب ان کے والد محترم نے کہا ٹھیک ہے، چابک اپنا پیش کر رہے ہیں کہ لیجئے اس سے اور اس کی پیٹھ پر برسائیے کوڑوں کو. حضرت عمر نے کہا نہیں، اب کوڑا آپ کا نہیں ہوگا، اب کوڑا میرا ہوگا. اگر یہ کوڑا آپ کا وہیں برس گیا ہوتا تو یہاں تک آنے کی نوبت نہ آتی. اب تو کوڑا میرا ہوگا اور ہاتھ اس یہودی کا ہوگا اور پیٹھ آپ کے لاڈلے کی ہوگی، اور کائنات دیکھے گی کہ گورنر کا بیٹا جو ظالم تھا اب اپنا انتقام چکایا جائے گا. اس نے اپنے ہاتھ میں کوڑا لیا، کوڑے تو اس نے برسایا، لیکن کوڑا برسانے کے بعد وہ عدالت سے باہر نہیں جا سکا، اور یہ کہا کہ جس کے غلام اتنے انصاف پسند ہیں ان کا آقا کیسا رہا ہوگا. یہ کہہ کر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ انصاف تھا صحابہ کرام کا، عمر فاروق کے زمانے کا. لیکن آج کیا ہے؟ وہی زمانے جاہلیت پھر لوٹ کے آیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سرخیاں، ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور آج بھی وہی تو ہو رہا ہے. کس کی گاڑی پہلے، کس کی گاڑی پیچھے، جھگڑا شروع ہو گیا ہے، مقدمات قائم ہو گئے ہیں. یہ انا ہے. ان میں انسانیت اگر ہوتی تو یہ چھوٹی سی بات کو بڑا نہیں کرتے، لیکن دنیا والوں نے دیکھا ہے کہ جب انا آ جاتی ہے تو انہیں غرور پیدا ہو جاتا ہے. اس کا علاج صرف ذلت ہے، نتیجہ ذلت ہے اس کا، اور یہ ہو کر رہے گا. اس کے بعد اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ ان کی جنگیں، ان کے دلوں میں تنفر، ان کے دلوں میں رنجش، ان کے دلوں میں بغاوت، ان کے دلوں میں عداوت، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو آگ بھڑک رہی تھی، اگر تم زمین بھر مل کر ساری کائنات کا سونا چاندی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو تم نہیں جوڑ سکتے تھے. اور یہ اپنے اسی نفاق و شقاق اور ضد کی بنا پر جہنم کے گڑھے کے پاس پہنچ چکے تھے.
شفا حفرت من النار، جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، یہ اب گرنے ہی والے تھے اس میں، کہ اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین کی شکل میں آ گئی، اور نبی رحمت نے ان کے دلوں کو موہ لیا، اللہ نے ان کے طفیل میں سب کو قریب کر دیا۔ کیا بتایا نسخہ؟ پہلے الفاظ دیکھیں اب، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور جوڑ دیا ان کے دلوں کے درمیان۔ الفا کے معنی تعلیف کرنا، جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کو تالیف اور تصنیف بھی کہتے ہیں۔ اگر اپنی لکھی ہوئی ہے تو تصنیف، اور لکھے ہوئے مضامین کو جوڑ دیا گیا ہے تو تالیف، اور لکھنے والے کو مؤلف کہتے ہیں۔ یہ اسی سے الفا ہے، جوڑ دیا اللہ نے، بین قلوبہم، ان کے قلوب کے درمیان۔ کیسے قلوب تھے؟ لو انفقت، اگر تم خرچ کرتے، ما، جو کچھ ہے، فی الارض جمیعا، زمین میں اکٹھا۔ زمین میں کیا کیا ہے؟ کتنے معدنیات ہیں، کتنے سونے چاندی کے ذخائر ہیں، ما فی الارض جمیعا، تم سب کا سب خرچ کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے دلوں کے درمیان تم تالیف کا کام نہیں ادا کر سکتے تھے، ان کے دل جوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ کیسا جوڑ دیا؟ کہ انصار اور مہاجرین دونوں ایک ہو گئے، اوس اور خزرج دونوں ایک ہو گئے، سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل سب اکٹھا ہو گئے، حبشی، صہیب رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی، سب لوگ اکٹھا ہو گئے، ان کے دلوں میں اللہ نے ایک قوت پیدا کر دی۔ آج بھی اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، مگر اکٹھا ہوں گے کیسے؟ اگر انسان کے بس میں ہوتا تو اللہ ہی چیلنج نہ کرتے، سارے جہان کے لوگ سارا جہان خرچ کر کے دلوں کو جوڑنے پر قادر نہیں تھے، اللہ نے جوڑ دیا، صحابہ جڑ گئے اور نبی کو جوڑنے کا سبب بنایا۔ لیکن طریقہ کار کیا تھا؟ ہمارے پاس اس ماحول میں کہیں بھی، کسی جماعت میں، کسی گروپ میں، کسی مقام پہ، کسی مسلک میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی مذہب میں، جب اتحاد اتفاق کی بات کی جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ میری بات کو مانیں، اس طرح اتفاق ہو جائے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بات کو لوگ مان لیں، اور جو مخاطب ہوتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ میری بات مان لیں، اور دونوں کی بات میں تضاد ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بات مان لیں، اس کا نام اتفاق ہے، اور مخاطب بھی چاہتا ہے میری بات کو مان لیں، اس کا نام اتفاق ہے، اور دونوں کی بات میں تضاد ہے، تو اتفاق و اتحاد قیامت تک کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت کی صبح تک اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان، انصار و مہاجرین کے درمیان جو اتفاق پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ایک فریق دوسرے کی بات اگر نہیں مانتا ہے اور دوسرا فریق پہلے فریق کی بات نہیں مانتا ہے تو دونوں کی بات چھوڑ دو، کسی تیسرے کی بات مان لو، اور تیسرا وہی جس کی بات میں سچائی ہو، جو قابل تسلیم ہو۔ اور ظاہر یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی سچائی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہ خالق ہے کائنات کے۔ قرآن سے بڑی سچائی اور کہاں مل سکتی ہے؟ تو ہر گروپ کو اپنی بات منوانے کے بجائے اور دوسرے کی بات رد کرنے کے بجائے دعوت یہ دینا ہے کہ جس کی بات سچی ہے اسے قبول کر لو، اور وہ اللہ کی بات ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں متفرق مت ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے کہا ہے چوتھا پارہ آل عمران کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر جماعت، ہر تنظیم، ہر گروپ اپنی منوانے کے بجائے اور دوسروں کی بات رد کرنے کے بجائے یہ دعوت دینا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان ثالث سچی بات اللہ کی ہے، اسے قبول کر لو۔ یہ ہے اتفاق کا طریقہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری
قرآن کریم کو نیزے پر کھڑا کرتے ہیں. کب؟ جب جنگ ہو رہی تھی حضرت علی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بیچ جنگ ہو رہی تھی، جنگ صفین. ان کے اشارے پر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے قرآن کریم کو نیزے پر اٹھایا تھا کہ اب ہمارے تمہارے بیچ میں قرآن فیصلہ کرے گا. جنگ رک جاتی ہے، تلوار ٹھہر جاتی ہے، جو تلوار کاٹنے کو اٹھ چکی تھی وہ ٹھہر جاتی ہے. یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ قرآن سامنے آنے کے بعد ہم رک جانا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر اجتہادی خطا کو معاف کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ان کے دل صاف ہیں، ان کی نیتیں صاف ہیں، ان کے ارادے صاف ہیں اور یہ صاحب ایمان ہیں. ان کے دل میں ہم نے تقوی کو بٹھا دیا ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. تقوی کے اہل ہیں، تقوی کے مستحق ہیں، صاحب ایمان ہیں. اس لیے ایک ایک فرض جنت کا وعدہ کر لیا ہے. کیوں؟ خون آشام تلوار ہے، جلال ہے، غضب ہے، قرآن سامنے آیا ٹھہر جاتے. اپنے غصے اور عتاب کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی واقعات ہیں اپنے غصے کو آیت سن کر فوراً خاموش ہو گئے. آیت سن کر فوراً خاموش ہو گئے، چاہے وہ آیت پیش کرنے والا کوئی حبشی غلام ہو یا کوئی بڑھیا عورت ہو. کئی واقعات ملیں گے. حضرت عمر کی سیرت پڑھیے آپ، منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بڑائی کے لیے مہر کو بڑا کر کے کئی لاکھ روپیہ اور درہم میں مہر کو باندھ رہے ہیں. ایسا کرنا غلو ہے. اپنے گنجائش کے مطابق مہر کو باندھو. یہ خطبے کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے، الفاظ تو وہاں عربی کے تھے. بڑھیا جو جمعے میں حاضر تھی ممبر کے دور تھی، کھڑی ہو کر پکار کے بولتی ہے، عمر تمہاری یہ مجال، اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم نے کسی بیوی کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے تو طلاق کے بعد واپس مت لے لو. مطلب ڈھیروں مال دیا جا سکتا ہے. تم نے اپنا فیصلہ اس آیت کے خلاف صادر کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حد تک نہیں سمجھا، منبر پہ اس بڑھیا کی بات کو اعتراف کر لیا، منبر رسول پہ اعتراف کر لیا. یہ ہمارے صحابہ کا ظرف تھا. قرآن حق ہے، جب حق آ جائے تو مان لینا. یہ دل کی صداقت کی دلیل ہے. اور اڑے رہنا، ضد پر تلے رہنا، اپنی انا کو ہوا دیتے رہنا، یہ شیطانیت کی دلیل ہے. شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تعویل کرتا رہا، مردود بھی ہوا، مخرج بھی ہوا، ملعون بھی ہوا، لیکن کبھی بھی حرکت پر نادم نہیں ہوا. تو صحابہ کرام کا معمول تھا، قرآن آ جائے تو قبول کر لیتے تھے، سچ مانتے تھے اس کو. ہمارے پاس بیشتر لوگ قرآن سے غافل ہیں. آپ تلاش کر لو، بیشتر لوگ مسلمانوں میں سے 10% مشکل سے نکلیں گے جو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے ہوں گے. ہاں بغیر سمجھے تو 10 پارے روز پڑھ لیتے، کیونکہ دوسرا آدمی پڑھتا ہے، خالی کھڑے ہیں، بلکہ بیٹھے بیٹھے بیڑی سگریٹ پیتے رہتے ہیں. رکوع آیا، رکوع میں دم بول کے پہنچ جاتے ہیں، تو بغیر کسی محنت کے کئی کلام پاک کا ثواب مل جاتا ہے. یہ ثواب کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سمجھ کر شعور کے ساتھ حق کو قبول کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. تو اختلاف یوں ہی ختم نہیں ہو جائے گا. پہلے ہمیں اپنی انا کو ذبح کرنا پڑے گا، حق کو قبول کرنا پڑے گا. سامنے والے کی بات کو رد کرنے کے بجائے دعوت الی الحق دینا پڑے گا. اتفاق اس طرح پیدا ہوتا ہے. تو نسخہ بتا دیا کہ تم سب اتفاق و اتحاد چاہتے ہو تو صحابہ کی روش پر آ جاؤ کہ انہوں نے حق کو دیکھا اور قبول کر لیا، حق کو مان لیا. تو اس آیت نے ہمیں دعوت دی ہے کہ دل اللہ کے قبضے میں ہے. اور دوسری بات عرض کروں، یہ دل پر قبضہ کس کا ہے؟ دل کس کے قبضے میں ہے؟ کسی کا دل اللہ کے قبضے میں ہے، یہ وصول ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ دلوں کے الٹنے پلٹنے والے،
اللہم یا مصرف القلوب، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کی استقامت پر لگا دے۔ یہ دعائیں کئی الفاظ میں منقول ہیں، یا مقلب القلوب بھی ہے، یا مصرف القلوب بھی ہے، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی طاعتک۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ نبی کا دل بھی اللہ کے قبضے میں تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں ہمارا دل ہمارے قبضے میں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہمارا دل اللہ کے قبضے میں ہے، یہ مان کے چلنا ہے۔ ہر ایک کا دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ اور ایک دعا سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کے درمیان سب سے زیادہ آپ کو قلبی میلان تھا جناب عائشہ کی طرف، لیکن باری مقرر تھی سب کی، سب کا وقت مقرر تھا، دن مقرر تھا، باری مقرر تھی، لیکن قلبی رجحان عائشہ کی طرف زیادہ تھا۔ تو اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا ان چیزوں میں جس پر میں قادر نہیں ہوں، آپ قادر ہیں۔ اللہم لا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ میرا مواخذہ اس میں نہ کرنا جس پر میں قادر نہیں ہوں، آپ قادر ہیں۔ اس سے مراد لیا ہے شارحین نے کہ عائشہ کی طرف میلان زیادہ ہے۔ مساوات کرتے تھے ہر بیوی کے درمیان، باری میں، وقت میں، آمد میں، جانے آنے میں، سوالات کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لیکن دل کا میلان اللہ کے قبضے میں تھا۔ تو ہمارا دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ جتنے اختلافات ہو رہے ہیں ان کے دل بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اور اللہ ان قلوب کو کب جوڑیں گے؟ جب اللہ ان سے راضی ہوں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کی ہم معصیت کرتے جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ راضی ہوں گے تو دلوں کو جوڑیں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو کیا ہم گناہ کرتے رہیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے؟ اللہ راضی ہوں گے تو اطاعت سے راضی ہوں گے، معصیت سے راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم نے کئی مقام پر واضح کر دیا ہے، بندے سے اللہ کفر پر راضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت انشاءاللہ آ رہی ہے سورہ زمر میں، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ کفر سے مراد کفران نعمت ہے، ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کفران نعمت پر راضی نہیں ہوتے۔ تو جب وہ راضی نہیں ہوں گے تو دلوں کو جوڑ دینا ایک نعمت ہے، یہ نعمت ہم کو عطا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم اتحاد پکارنے سے اتحاد نہیں آتا۔ جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، یہ ہے شکل اتحاد کی۔ اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ نافرمانی پر راضی نہیں ہو سکتے، اور ہم نافرمانی چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر رضامندی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب راضی نہیں ہوں گے تو سب کے دلوں کو نہیں جوڑیں گے۔ جب اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے تو ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ایسا جوڑ دیا، ایسا جوڑ دیا، بخدا اس کی مثال اب نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا تھا، میرے سے بعد جو مجھ سے متصل تھا، اس کے بعد جو اس سے متصل تھا، اس کے بعد جو اس سے متصل تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ یلونہم 2 مرتبہ ہے کہ 3 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ بھی اگر لیا جائے تو بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی حضور کا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، یاد کر لو، قرنی، قرن مانے زمانہ، قرنی، قاف رے نون یہ 4 حرف ہیں قرنی۔ قاف صدیق کا ہے اور رے عمر کی ہے، اور نون جو آیا ہے عثمان غنی کا ہے، اور یا حضرت علی کی ہے۔ ان 4 زمانوں کو حضور نے کہا ہے کہ زمانے بہترین زمانے ہیں۔ چنانچہ روایت میں بھی آتا ہے 30 سال کا زمانہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہوگا، جو قابل عمل ہے، نمونہ اور مثال ہے۔
اس کے بعد خلافت ختم ہو کر بادشاہ شروع ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام کا زمانہ قابل رشک کیسے ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات مان لی، اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا. جب تک ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے اللہ ہمارے دلوں کو نہیں جوڑتا. چنانچہ آپ سن لو کان کھول کے، صحابہ کرام میں بھی جنگیں ہوتی تھیں اس سے پہلے زمانے میں، لیکن اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی خواہشات کو تابع کر دیا نبی کے لائے ہوئے دین کے. اور حضور کا ارشاد بھی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشیں تابع نہ ہو جائیں میرے لائے ہوئے دین کے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی خواہش دبنا، ہمارے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جانا، تب جا کر کے ایمان کامل ہوگا. اور جیسے ایمان کامل ہوگا سب میں محبت تقسیم ہو جائے گی. غزوات کے موقع پر کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام تقسیم کرتے تھے باری کو. ایک گھوڑا ہے، دو بیٹھنے والے ہیں، تو ایک بیٹھتا تھا، ایک پیدل چلتا تھا. پیدل چلنے والا چاہتا تھا کہ میرے بھائی کو راحت زیادہ پہنچے. ہمارے پاس کیا ہوتا؟ کھینچ لو اس سے بھی کھینچ لو. وہاں تو زخمی پڑے ہوئے ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، پیاسے ہیں، جان دے رہے ہیں. کوئی پانی لا کے پیش کرتا ہے تو خود پینے کے بجائے کہتے ہیں میرے بازو والے کو پلاؤ، بہت پیاسا ہے یہ. دوسرے کو پلاتے ہیں، وہ کہتا نہیں میرے بازو کراہنے کی آواز آتی ہے، اس کو پلاؤ. اس طریقے سے ایک نہیں، دو نہیں، 7 کے پاس پیالہ پھر کے پھر پہلے کے پاس پہنچتا ہے اور وہ دم توڑ چکے ہوتے ہیں. جنگ میں زخمی ہو کر جان نکلنے والی ہے، شہادت کا عین وقت ہے. ایسے موقع پر پیاس کیسی لگتی ہے، لیکن وہ لوگ ایثار کرتے رہے. قرآن نے کہا ہے ان کے بارے میں، صحابہ کی شان میں کہا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے حالت خستہ ہو جائے. پانی نہیں ہے دوسروں کو دیں گے، کھانا نہیں ہے دوسروں کو دیں گے، کپڑا نہیں ہے دوسروں کو دیں گے، سائل آیا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے پیش کر دیں گے. یہ اتحاد، یہ قلوب میں نرمی، یہ محبت کہاں سے آئی؟ کیا دلوں پر قبضہ کسی اور کا ہے؟ دلوں پر قبضہ کسی اور کا نہیں ہے. سب کے قلوب رحمان کی چٹکیوں کے درمیان ہیں. وہ روایت نے سنایا تھا، پھر سن لو. مشکات جلسانی کے اندر ہے، کتاب الامارات میں. ابو دردہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا ملک الملوک وقلوب الملوک فی بیدی اقلب کیف اشاء. میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کے دل چٹکی میں ہیں. انا ملک الملوک وقلوب الملوک فی بیدی، میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب کیف اشاء، جس طرح چاہتا ہوں الٹتا ہوں پلٹتا ہوں. یہ طاقتور ذات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم نافرمانی کرتے رہیں. ہم فجر نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم سچ نہیں بولیں گے، ہم وعدہ خلافی نہیں ترک کریں گے، ہم بڑوں کا اکرام نہیں کریں گے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم سے اللہ یوں ہی راضی ہو جائے. کیا غرض پڑی ہے اللہ کے راضی ہونے کی؟ کیا وجہ ہے؟ جب قرآن میں واضح کر دیا اللہ نے، بندے سے اللہ کفر پر راضی نہیں ہوتے. ولا یرضا، اعلان کر دیا رب کریم نے، ولا یرضا لعبادہ الکفر. کفر سے مراد کفران نعمت بھی لیا جا سکتا. اپنے بندوں سے وہ راضی نہیں ہو سکتا. سورہ زمر کی آیت ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے اعمال جو پسند ہیں وہ کرنا پڑے گا. اس کو جھوٹ نہیں پسند ہے، غیبت نہیں پسند ہے، چغلی نہیں پسند ہے، حرام غذا نہیں پسند ہے، شرک نہیں پسند ہے، زنا نہیں پسند ہے، کسی پر ظلم کرنا نہیں پسند ہے. یہ سب معلوم رکھ کر کے ہم یہ سب کریں گے اور چاہیں گے وہ راضی ہو جائے. اللہ کا علم محیط ہے. تنہائی میں ہم جو کرتے ہیں وہ جانتا ہے. سوتے ہوئے جو ہم سے ہوتا ہے وہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے. وہ گناہوں پر راضی نہیں ہو سکتا. اعلان کر دیا اللہ نے یہ. اور جب تک وہ راضی نہیں ہوگا ہمارے دلوں کو باہم نہیں جوڑے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. یہاں یہی کہا گیا ہے. صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. کہا تھا اللہ کی طرف سے گھر چھوڑنا ہے، گھر چھوڑ دیا. حبشہ جاؤ، حبشہ چلے گئے. مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤ، مدینہ چلے گئے.
3 साल तक पत्ते खाओ, पत्ते खा के रह गए। 3 साल सोच कर देखो, दिल पे हाथ रख कर देखो, ये नबी के साथी हैं, नबी की सोहबत में हैं, नबी अल्लाह के महबूब हैं, फिर पत्ते खाए? कभी खाया हमने आज तक पत्ते? हम पर तो नेमतों की बारिश है, क्योंकि हम कमजोर मुसलमान हैं। दूसरों की कार देखकर, चाहे सूदी ही हो, हम लेना चाहते। दूसरे का मकान देखकर, चाहे वो जुल्मन छीना हुआ माल हो, हम उससे लेना चाहते। मेरे ईमान में जुम्बिश हो तो लानत मुझ पर। सहाबे किराम का मिजाज था, उनका हाल कुरान खुद बयान करता है। किसी से क्यों सुनते? कयामत में ये ईमान पर सवाल होगा कि तुम्हारा कुरान पर ईमान था कि नहीं, तारीख पर ईमान था या नहीं, ये सवाल नहीं होगा। तारीख वाले कुछ लिखते होंगे, लेकिन कुरान कहता है अशिद्दाउ वलल कुफार रुहमाउ बैनहुम, ये काफिरों पर सख्त थे मगर बाहम बड़े रहमदिल थे। आपको शायद रिश्ते नहीं मालूम, उमर फारूक का रिश्ता, हजरत अली का रिश्ता, हजरत उस्मान का रिश्ता, हजरत अबू बकर सिद्दीक का रिश्ता, ये बाहम रिश्ते कितने मरबूत थे। आज इन चारों के दरमियान मुख्तलिफ मजहब के चाहने वाले खरीज बताते हैं कि दोनों में बनती नहीं थी, चारों में बनती नहीं थी। बखुदा ये झूठ है। इन चारों में इतना तरहुम था, इतना मोहब्बत थी, इतना खुलूस था। इनके घरों में जो शादियां हुई हैं आपने नहीं पढ़ा है। कम से कम इन चारों खुलफा के घर का माहौल पढ़ लीजिए। हजरत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, हजरत उमर के ससुर हैं। मालूम है किसी को ये? हजरत उमर की बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत अली से होता है। हजरत अली की बेटी का निकाह किससे होता है? आप चाहिए एक मतलब गौर करें इसके ऊपर, सोचें इसके ऊपर। अबू बकर सिद्दीक की बेटी जनाब आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी से जो बेटियां हैं, 2 बेटियां उस्मान गनी के पास हैं, एक बेटी हजरत अली के पास है। और हजरत उमर का हाल क्या है? वो जाने पैगंबर हैं, दामाद अली भी। वो जाने पैगंबर हैं, दामाद अली भी। हम दोनों तरफ शान उमर देख रहे हैं। हजरत अली के दामाद भी हैं और हजरत हफ्सा जो हजरत उमर की बेटी हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा भी हैं। तो हुजूर के ससुर भी हैं, अली के दामाद भी हैं। इन चारों में रिश्ता कहां नहीं है? मुझे बताइए आप। इन चारों में कितनी कुर्बत थी, इन चारों में कितनी मोहब्बत थी। मगर आज के लोगों ने गलत सलत तारीख को जोड़ करके इन चारों को दूर कर दिया है। कुछ कहते हम 2 को मानते, कुछ कहते हम आखिर के 2 को मानते। ये गलत है। चारों खलीफा बरहक थे, इनमें मोहब्बत थी, इनमें मुअद्दत थी, इनमें इखलास था। इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि उनको हम ना माने। हमारे कल्ब व नजर का सरमाया है, हमारे ईमान का ये जुज हैं। इन चारों की खिलाफत हक पर थी, इनमें से कोई बातिल पर नहीं था। ये तारीख का झूठा हिस्सा है जिसमें कहा गया है कि आपस में जंग करते थे और लड़ते थे। इनकी जंगें जहां भी हुई हैं, ये सब साजिश थी मुनाफिकीन की, वरना ये खुलूस के पैकर थे। इनके दिलों को जोड़ा था अल्लाह ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला कहा था अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के पास। अभी आ रही आयत, बहुत अहम जुमला था ये। इसी रुकू में बहस आ रही है गज़वा बदर के कैदियों के बारे में कि इनको छोड़ दिया जाए फिदिया लेकर या कत्ल कर दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की राय, हजरत उमर की राय, दोनों की राय अलग अलग थी। मैं अभी अर्ज करूंगा, तफसील आगे आ रही है। दोनों की राय अलग अलग थी। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम दोनों की राय किसी भी मसले में एक हो जाए तो मैं तुम दोनों की मुखालफत नहीं कर सकता। इतना चाहत थी अल्लाह के नबी की। लेकिन लोगों ने तारीख के गलत हवालों की बुना पर इनमें हमें तफक्कुर दिखलाया है, दूरी दिखलाई है, रंजिश दिखलाई है। ये गलत है। तो अगर हम सहाबा के तर्ज पर आपस में मोहब्बत चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह को राजी करें, और अल्लाह नाफरमानी पर राजी नहीं हो सकते। उनका दीन, उनकी किताब, उनका भेजा हुआ नबी हमारे जिंदगी में जब तक नहीं आ जाएगा राजी नहीं हो सकते। हम राजी करना चाहते हैं तो हमारे वास्ते रास्ता यही है।
آگے اللہ فرماتے ہیں انہو عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمتوں والے ہیں، غالب حکمتوں والے ہیں۔ غالب حکمتوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا غلبہ ایسا ہے کہ آپ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، اور آپ ایسے حکیم ہیں کہ آپ کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد خطاب ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اوپر بھی آ چکا تھا حسبک اللہ، یہاں پھر خطاب ہے حسبک اللہ۔ اوپر تو کہا تھا جنگ میں، اب یہاں کا ہے عام دنوں میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے۔ حقیقت میں اللہ آپ کو کافی ہے، اور ظاہر میں دکھانے کے لیے وہ من اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ایمان والے ہیں، یہ کافی ہیں۔ یعنی حقیقت میں اللہ کی مدد کافی ہے، اور ظاہر طور پر دکھانے کے لیے محفلوں میں مومنین کی مدد آپ کے واسطے کافی ہے، کسی اور کی حاجت نہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے ایمان والو، اے اللہ کے نبی ابھارو ایمان والوں کو۔ لفظ حرض ہے، حرض یحرض، تحریض کے معنی آتے ہیں کسی کو شوق دلانا، رغبت دلانا، تشویق دلانا، خواہش پیدا کرنا۔ مثال دیتا ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، سید الانبیاء تھے، نبوت کا منصب سب سے اونچا منصب ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کو ترغیب کیا دے رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، دل سے میری تمنا ہے، وددت، دل سے میں چاہتا ہوں، اور نبی سچے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دل میں نہ ہو اور زبان سے کہہ دیا ہو، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں ایسا۔ وددت کے معنی میں دل سے چاہتا ہوں کہ اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راستے مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، ایک بار دو بار نہیں، 3 بار۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا مقام، آپ کا منصب، سب کچھ سب سے اونچا۔ پھر یہ جملے سنانے کا مطلب کیا تھا؟ صحابہ کو ترغیب دینا، صحابہ کو تشویق پیدا کرنا۔ اسی آیت کی تشریح ہے وہ حدیث، اللہ نے نبی سے کہا کہ تم تشویق پیدا کرو، تو نبی نے اپنے ان لفظوں سے تشویق پیدا کر دیا، تشویق ایسی پیدا کر دیا کہ کسی کو بھی جینے سے زیادہ مرنے کی تمنا تھی، وہ بھی اللہ کے راستے میں، اتنی تمنا ہو گئی تھی۔ بخدا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام کی روایتیں جب پڑھتا ہوں میں، ایک صحابی تو دعا کرتے تھے، خود حضرت عمر کی دعا ملتی ہے بخاری کے اندر۔ ایک بار میں نے یہ دعا جب پڑھایا بخاری میں، دعا کیا تھی؟ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، یہ دعا تھی۔ اے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت نصیب فرما، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یہ عمر کی دعا ہمیشہ ہوتی تھی۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ کون ہے یہ؟ حضرت عمر۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اور بنا دے میری موت کو آپ کے حبیب کے شہر میں، یعنی مدینے میں موت آئے، شہادت کی موت آئے۔ یہ دعا تھی۔ حضرت حفصہ، حضرت عمر کی صاحبزادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، کہتی تھی میرے ابا جان، یہ تو آگ اور پانی کو جمع کرنے کی بات ہے، شہادت چاہیے تو لڑنے جاؤ، جنگ کرنے جاؤ، محاذ جنگ پہ جاؤ، وہاں شہادت ملتی ہے۔ ایک طرف آپ شہادت مانگتے ہیں اور ایک طرف چاہتے ہیں کہ مدینہ تو رسول نہ چھوٹنے پائے، یہ دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینہ بھی نہ چھوٹے، شہادت کی موت بھی مل جائے، شہادت چاہیے تو جنگ پہ جاؤ، اور مدینہ اگر نہ چھوٹنے کا غم ہے تو شہادت کی تمنا چھوڑ دو۔ لیکن حضرت عمر تھے جن کی تعریف خود نبی نے کی تھی کہ حق جاری ہوتا ہے زبان عمر پہ، عمر کی زبان پہ حق چلتا ہے۔
الحق یجری علی لسان عمر، یہ نبی نے کہا ہے. تو عمر جو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کہتے ہیں، کیونکہ نبی نے تصدیق کر دی ہے اس زبان کی. حضرت عمر نے صرف ایک جواب دیا اور کہا بیٹی اللہ ہر شے پہ قادر ہے. بس یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ کیونکہ ایک زمانہ تھا، ابھی تو خلافت کا دور چلتا ہے نا، حضرت عمر کے خلافت کا دور چلتا ہے، یہ گفتگو جو ہو رہی ہے. لیکن جب نبی موجود تھے، ابو بکر صدیق موجود تھے اور عثمان غنی موجود تھے، یہ چاروں تشریف لے گئے کوہ وحد پر یا کوئی اور پہاڑ تھا، وہاں گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے تو پہاڑ میں زلزلہ آیا. حضور نے فرمایا تھا اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. حضرت عمر نے یہ سن رکھا تھا، اسی دن شک کے کہا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو شہید ہوں نبی کی زبان پر. یہ یاد تھا ان کو، اسی واسطے وہ دعا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ نبی نے کہا ہے اب ہو کے رہے گا. جانتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں نہیں پڑھا آپ نے کبھی؟ حضرت عمر کیا چیز تھے؟ اللہ کی طرف سے کیسے جواں مرد تھے وہ، اور حق کا پہاڑ تھے. ایک بار اپنی محفل میں کہا کون ہے تم میں جو فتنوں کے بارے میں جانتا ہو، نبی کی روایت جانتا ہو، مجھے سنائے. ایک صحابی تھے جو رازداں تھے، حذیفہ ابن الیمان، نبی کے رازداں تھے. یہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں میں جانتا ہوں. حضرت عمر نے کہا تم بڑے جری ہو جی، حق بات کے ظاہر کرنے میں بڑے جری ہو. کہا وہ کون سا فتنہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک فتنہ بتایا جو فتنہ یہاں مطلوب نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا میں یہ فتنہ نہیں پوچھ رہا ہوں تم سے، گھروں کا فتنہ، محلوں کا فتنہ یہ نہیں پوچھ رہا ہوں. تم لوگوں کا فتنہ بتانا چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں وہ فتنے کے بارے میں جس کی موجیں سمندر کے موجوں کی طرح ہوں گی، اور جو فتنہ شروع ہو جائے گا تو رکے گا نہیں. کہا ہاں میں یہ جانتا ہوں. کہا یہ بتاؤ کہ وہ فتنہ کیسا ہوگا؟ کہا اے عمر آپ کو اس فتنے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ فتنہ بند ہے، فتنہ بند ہے، دروازہ اس کا لگا ہوا ہے، آپ کو کوئی خوف نہیں. پوچھا وہ دروازہ جو بند ہے وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت عمر نے بھی کیا سوال کر لیا. جو دروازہ بند ہے فتنے کے لیے وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حذیفہ کہتے ہیں وہ دروازہ توڑا جائے گا. حضرت عمر نے کہا تب تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا. ہاں دروازہ کھولا جاتا تو بند ہونے کا امکان تھا، لیکن توڑا جائے گا تو بند کیسے ہوگا؟ صحابی مسروق ہیں، سائل مسروق ہیں، راوی جو ہیں صحابی کے نیچے تابعی مسروق ہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا کیا عمر جانتے تھے وہ دروازہ کون ہے؟ کہا ہاں ایسا جانتے تھے جیسے یہ جانتے ہو کہ رات ہو گئی صبح آنے والی ہے، ایسا جانتے تھے. کہا وہ دروازہ خود عمر ہیں، ان کی شہادت اس کا دروازہ ٹوٹنا ہے، اس کے بعد وہ فتنہ چلے گا تو رکے گا نہیں. تو فتنے کا قصور حضرت علی پر نہیں ڈالنا ہے، فتنہ وہاں سے چل پڑا ہے، اوپر سے آ رہا ہے. یہ عثمان غنی کی شہادت اسی فتنے کا اثر ہے، حضرت علی کی شہادت اسی فتنے کا اثر ہے. تو حضرت عمر جب تک باحیات تھے دروازہ بند تھا فتنے کا، یہ عمر تھے، تدبر تھا ان کا. یہ حضرت عمر کی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا ہے، 1-2 بار نہیں. ابھی یہ رکوع آ رہا ہے آپ کے سامنے. اسی موقع پر صدیق اکبر کی رائے ایک تھی، عمر فاروق کی رائے ایک تھی. فرمایا اگر اللہ کی طرف سے اس مسئلے میں عذاب آ جاتا تو سوائے حضرت عمر کے اور سوائے حضرت سعد بن معاذ کے اور کوئی نہیں بچتا تھا. یہ 2 بچتے تھے صرف. کیوں؟ ان کی دونوں کی رائے وہی تھی جو اللہ کی رائے تھی. تو صحابہ کرام میں جو قوت تھی، جو دل میں اتفاق و اتحاد تھا، یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے.
ان سے اللہ راضی تھا تو ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا. اللہ ہم سے ناراض ہیں اس واسطے ہمارے دل بکھرے پڑے ہیں. آج باپ کی بیٹا نہیں سنتا, ماں کی بیٹی نہیں سنتی, بہو نہیں سنتی, سسرا نہیں سنتا, پڑوسی نہیں مانتا, استاد شاگرد کی دوستی ختم ہو گئی, کوئی کسی کا اکرام نہیں کرتا. در حقیقت یہ ہے جب ہم اللہ کے نہیں ہوئے تو ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم اللہ کے نہ ہو جائیں ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا تو اللہ اس کا ہو جاتا, اور جس کا اللہ ہو جائے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. یہ سبق سکھایا گیا اس کے اندر. تو کہا اے ایمان والو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ترغیب دو, سمجھاؤ, شوق دو. کس پر؟ علی القتال. قتال, اس پر بہت تفصیل طلب جملے سنانا ہے آپ کو, بہت تفصیل. آج قتال اور جہاد اور دہشت پسندی ان تینوں کو ایک کر دیا گیا, جوڑ دیا گیا ہے. در حقیقت اسلام سے جن کو بغاوت ہے, اسلام سے جن کے دلوں میں بغض ہے, اور جو کبھی بھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کر یہودی نہ بن جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا سیلاب نہ بہہ سکے. آج سارے عالم میں اسلام کی حقانیت کا بول بالا ہے, اس سے یہ بدحواس ہیں, خبت ہو چکا ہے ان کو. یہ مختلف قسم کے عیوب تلاش کر کے پیش کر رہے ہیں. قرآن کریم کا چیلنج جہاں جہاں ہے آج بھی ہے, ایک ایک لفظ کا چیلنج باقی ہے. یہ سرے منہ اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. سائنس کی تحقیق کتنا ہی کر لے لیکن ایک جملہ بھی رب کریم کا کوئی ٹالنے کو تیار نہیں. کیوں؟ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ کبھی نبی کی ذات میں, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی کثرت میں, کبھی بے موسم کی شادی بتاتے ہیں, اور کبھی ان کو رنگیلا نبی کہتے ہیں, مختلف انداز سے طنز و تعریف کرتے ہیں. آئے دن ایسی باتیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو, یہ سڑکوں پہ آ جائیں, ان کو مارنے کا موقع ملے. اور ہم ہیں کہ جو نہیں کرنا وہی کرتے ہیں. یہ قتال اور یہ جہاد کے لیے کچھ شرطیں ہیں, کچھ شکلیں ہیں. کیا نماز ہم یوں ہی آ کے پڑھ لیتے ہیں؟ نماز کے لیے وقت ہونا پڑتا؟ کیا بے وقت نماز ہو جاتی ہے ہماری؟ نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا؟ کیا بغیر طہارت کے ہو جاتی؟ جب نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی, بغیر وقت کے نہیں ہوتی, بغیر قبلے کے نہیں ہوتی, بغیر امام کے نہیں ہوتی, تو یہ جہاد ہمارا تنہا کیسے ہو جا رہا ہے؟ تنہا جہاد نہیں ہوتا. اس لیے ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. ہم میں علم نہیں ہے اور ہم عمل کرنا چاہتے ہیں, اور جو عمل علم کے بغیر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ گمراہی ہوگا, گمراہی. العمل بلا علم ضلال. جو بھی عمل ہوگا بلا علم کے وہ گمراہی ہوگا. اور والعلم بلا عمل وبال. خالی علم ہی علم ہے, عمل نہیں ہے تو وبال ہے, سر پہ بوجھ ہے. یہ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم اللہ کو خود راضی کر کے ہمارے دل ایک ہو جائیں, ہمارا امیر منتخب ہو, ہم امیر کے تابع ہو جائیں. پھر اللہ کا کلام جس پر ہم عمل کرتے ہیں اس کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے اچھے انداز سے پیش کریں. اچھے انداز کا مطلب یہ ہے, 3 اسٹیپ ہے اس کے بھی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 طریقے سے پیش کریں. اس کے بعد آگے کا مرحلہ یہ ہے, اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اسلامی حکومت کی پیشکش کریں, جزیے کے ساتھ رہ جاؤ. یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر اب اس کے بعد قتال کا نمبر آتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہی قتال شروع کر دیتے ہیں. تو قتال نہیں ہوتا, فساد ہو جاتا. اور فساد کیا ہے؟ فتنہ ہے. اللہ فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل. فتنہ تو قتل سے زیادہ شدید ہے. تو قتال پر آمادہ نبی کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہاں حالات متقاضی تھے. نبی بحیثیت امیر کے موجود تھے, اصول وہاں موجود تھے. اور تسلی دیا اللہ کی طرف سے, ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر وہ تم میں سے 20 ہیں صبر کرنے والے. صبر سے مراد کیا ہے؟ ڈٹنے والے, جمنے والے, نہ بھاگنے والے.
کب ہوگا یہ؟ ڈٹنا کوئی آسان ہے؟ میدان کارزار میں ڈٹنے کا مطلب موت آئی تو مریں گے، موقع آیا تو ماریں گے، یہ ڈٹنا، یہ ہے صبر کرنا۔ اور جو آدمی مرنے کو مارنے کو تیار ہو جاتا ہے اس سے اب ڈر کس کا ہے؟ جس کو مرنا اور مارنا دونوں آسان ہو گیا تو اسے ڈر کس کا ہے اب؟ اس لیے یہ بندہ سوائے فتح کے کچھ لے کر واپس نہیں جاتا، فتح ہی ہونا ہے اس کو۔ اس لیے کہا اگر تم میں سے کوئی 20 لوگ ہیں تو 200 پہ غالب آئیں گے، یغلبوا 200، 200 پر۔ یہ کن سے کہا تھا اللہ نے؟ جنگ بدر والے صحابی سے۔ اب نہیں ہے وہ لوگ، چلے گئے تھے وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تم تو آبا تمہارے تھے وہ، مگر تم کیا ہو؟ ان میں جو پابندی استقامت تمہارے اندر کہاں آئی؟ تو ان کے واسطے حکم تھا یہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے 313 صحابہ جن سے اللہ نے خوش ہو کر کہہ دیا تھا یہ معلوم شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے کرو، تم کو میں نے مغفرت کر دیا، زندگی میں کہہ دیا تھا اللہ نے ان سے۔ بخاری میں ان بدری صحابہ کا جب نام آتا ہے تو ان کے ناموں کو پڑھنے کے بعد دعا کرائی جاتی ہے کہ اللہ یہ بزرگ ہیں، یہ جن کو آپ نے اعلان کر دیا تھا، ان کے ناموں کو ہم نے پڑھا ہے، ان کے ناموں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ دعا کرائی جاتی ہے۔ یہ بدری صحابہ تھے۔ یہ 20 اگر ہیں تو 200 پہ غالب ہوں گے۔ اور آگے کہا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اور اگر وہ تم میں سے 100 ہیں، یغلبوا تو غالب ہوں گے الفا من الذین کفروا، کافروں میں سے 1000 پر، یعنی 100 بمقابلہ 1000، 20 بمقابلہ 100، 200 پر۔ یہ اللہ کی شان تھی، 10 گنا پر مقابلہ کرنے کا حکم تھا۔ کہا یہ کیوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی ہے، یعنی اس کو نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد کیا ملنے والا ہے، اس لیے مرنے سے وہ بھاگنا چاہتی ہے۔ اسلام کیا ہے نہیں معلوم، کس کا حکم ہے نہیں معلوم، رب کی طاقت کیسی ہے نہیں معلوم، سمجھتی نہیں ہے یہ، کس سے ہم لڑ رہے ہیں اسے نہیں معلوم، اس واسطے یہ کم تعداد میں تم ان سے جیت سکتے ہو۔ مسلمان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں مارے گئے تو جنت ہے، جیت گئے تو فتح ہے، تو اس کو مرنے کا غم نہیں ہوتا، اس واسطے بے فکر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو بے خوف کھڑا ہو جاتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے پہلی شکست فکری ہوتی ہے، فکری۔ انسان اپنے اندر خوف محسوس کر لے ہار جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہی آیت اس کے بعد والی آیت سے اللہ نے کہا الآن، اب جنگ بدر ہو گئی، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تخفیف کر دیا ہے تمہارے بارے میں، وعلم ان فیکم ضعفا، اور جان لیا ہے کہ تمہارے اندر کمزور ہیں، تمہارے اندر کمزور ہیں، کیونکہ آپ دھیرے دھیرے اتنے مسلمان داخل ہونا شروع ہو گئے جن کا ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، ابھی انہیں کمزور کہا جا رہا ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر تم میں سے 100 ہیں تو صبر کرنے والے تو غالب ہوں گے 200 پر، اور اگر تم میں سے 1000 ہیں تو غالب ہوں گے 2000 پر، تعداد بڑھا دی گئی ان کی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے 1000 2000 پہ غالب ہوں گے۔ یہ اصول آج باقی ہے، قیامت تک یہ رہے گا۔ دوگنے سے لڑنا ہے، دوگنے سے بھاگنا منع کر دیا اللہ نے، اور کیا لفظ استعمال کیا؟ یغلبوا، غالب ہوں گے۔ اس میں گویا اشارہ بھی ہے کہ اس تعداد میں بھاگنا تو نہیں ہے، غلبہ حاصل کرنا ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے واسطے ہے، لیکن شرائط وہی ہے جو سن چکے ہیں آپ پہلے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے مراد ڈٹ جانا، جو میدان کارزار میں جان دینے کو ڈٹ جائے، جس کو اللہ کی معیت مل جائے، اب اس کو کس کی فکر ہو سکتی ہے؟
اسے مرنے کا غم نہیں ہے، جینے کی تمنا نہیں ہے، وہ تو جیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے اور مرتا بھی ہے تو اللہ کے لیے. یہی تو کہلوایا گیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دو میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. ہم کیوں ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. نمازیں اللہ کے لیے، قربانیاں اللہ کے لیے. ہمارا کیا حال ہے؟ سب ہمارے لیے. نمازیں ہمارے لیے، قربانیاں ہمارے گوشت کے لیے، جینا مرنا ہماری اولاد کے لیے. اللہ کے واسطے کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. نمازیں اس لیے ہیں کہ لوگ شریف کہیں گے، قربانیاں اس لیے ہیں کہ لوگ اگر نہیں کریں گے تو کہیں گے فقیر ہے، باپ بخیل ہے، بچے کیا سمجھیں گے؟ کھانے کے لیے. اور جینا مرنا اپنے اولاد کی خدمت کے لیے، بس کما کے بلڈنگ بنا کے دے کے چلے جانا، یہ ہمارا مقصد حیات ہو گیا ہے. نبی سے اللہ نے کہا ایسا کہو کہ نہیں، نمازیں، قربانیاں، جینا مرنا سب میرے لیے ہیں، تب تم غالب ہوں گے. اس کے بعد بہت بڑا اہم مضمون شروع ہوتا ہے اور ختم ہو گیا وقت ہمارا. یہ ہے غزوہ بدر میں قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے 70. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کی گردنیں مار کے کفر کو ختم کر دیا جائے. دونوں کی رائے تھی. اللہ نے نبی سے کہا تھا اختیار دے دو، صحابہ سے پوچھو کیا کیا جائے، کیونکہ اب تک مال غنیمت کے بارے میں حکم نہیں آیا تھا، قیدیوں کے بارے میں حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے. غزوہ بدر سے پہلے نہ مال غنیمت تقسیم کی بات آئی تھی کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. کیوں؟ سابقہ امتوں میں مال غنیمت حلال تھا ہی نہیں. آگ آسمان سے آتی تھی، جلا دیتی تھی. آگ کا آنا، جلا دینا علامت تھی جہاد قبول ہو گیا. اس امت کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں، مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے. تو یہ بڑی طویل بحث ہے اور یہ 5 منٹ میں ہونے والی نہیں ہے. اس لیے آیت نمبر 67 تک گفتگو ہماری ختم، اور 67 سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کتنی اہم آیت نازل ہوئی ہے، مال غنیمت کے بارے میں، اور تقسیم سے پہلے غنیمت کے جمع کرنے کے بارے میں، اور بجائے ان کے قتل کرنے کے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے بارے میں کتنا سخت انداز سے اللہ نے آیت نازل فرمائی.